میں اسلامی نظام کے حوالے سے اور تحریک کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ایک نظام وہ ہے جو انسان نے بنایا، سیکولرزم، کمیونزم، اشتراکیت، مختلف سرمایہ دارانہ نظام، آج کا جتنا بھی ہے الہادی نظام۔ انسان نظام کیوں بناتا ہے؟ انسان نظام بناتا ہے انسانوں کی سہولتوں کے لیے، اپنی عقل لڑاتا ہے، اپنا فکر لڑاتا ہے، اپنا غور و فکر کر کے یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے اوپر یہ نظام لاگو کر دیا جائے تو بہتری آ جائے گی، معاشرے میں امن آ جائے گا، معاشرے میں سکون آ جائے گا، معاشرے میں معیشت بہتر ہو جائے گی۔ یہ نظام کس نے بنایا؟ مخلوق نے۔ ہم سب جو ایتھیسٹ ہوتا ہے نا، ملحد، بے ایمان، جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتا ہے میں مخلوق ہوں، وہ بھی کہتا ہے میں مخلوق ہوں، خالق نہیں ہوں۔ وہ اگرچہ رب کا ان تصورات میں انکار کرتا ہے، لیکن مخلوق ہونے کا انکار ملحد تو اللہ کے فضل سے کیا ہے؟ مسلمان۔ لیکن آپ اور میں مسلمان ہونے کے باوجود جس نظریے کے اوپر کھڑے ہیں ان سے ڈر دینا چاہیے۔ ہم صحابہ کے بارے میں تو دفاع کر رہے ہیں، ہم رسول اللہ کے ساتھی ہونے کی وجہ سے ان کا دفاع کر رہے ہیں، لیکن ہماری عقلوں پہ ایسا پردہ ہے، ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ خالق ہے۔ خالق نے جو مخلوق کے لیے نظام بنایا اس سے بہتر مخلوق نہیں بنا سکتی۔ اللہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ جو نظام دے گا اس نظام سے بہتر کوئی نظام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے جی، وہ اسلام تو جی پرانا سسٹم ہے جی، 1400 سال پہلے کا نظام ہے جی، اس وقت کمپیٹیبل تھا، اس وقت مطابقت رکھتا تھا۔ اب اشتراکیت ہونی چاہیے، اب کمیونزم ہونا چاہیے، اب سیکولرزم ہونا چاہیے، اب سرمایہ دارانہ نظام ہونا چاہیے۔ یہ مغالطہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے۔ آپ کو بعین اسی طرح گمراہ کیا جا رہا ہے جس طرح یورپ کے اندر سے ریاست میں سے دین کو دیش نکالا دیا گیا، دین اور ریاست کو الگ کیا گیا۔ آج کا سرمایہ دارانہ نظام، آج کا سیاسی نظام آپ سے اسی بات کا مطالبہ کر رہا ہے۔ مولوی مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کیوں کرتا ہے؟ مولوی مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ کے سیاسی گفتگو کیوں کرتا ہے؟ سیاسی گفتگو کس کو کرنی چاہیے؟ چور کو کرنی چاہیے، لٹیرے کو کرنی چاہیے، جگیردار اور وڈیروں کو کرنی چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بنی اسرائیل میں سیاسی لیڈر بھی ان کے نبی ہوا کرتے تھے، ایک نبی جاتا تھا دوسرا آ جاتا تھا، قائد لیڈر بن جاتا تھا۔ میری امت میں نبی نہیں آئے گا، رسول اللہ کی امت میں نبی آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے۔ میری امت میں نبی نہیں آئیں گے، لیکن میری امت میں میرے وارث آئیں گے، میری امت میں میرے وارث آئیں گے۔ میری امت میں میرے وارث کون ہوں گے؟ بتائیے، حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے، علماء نبی کے وارث ہوں گے، مراد نبی نہیں ہوں گے لیکن نبی کے وارث ہوں گے۔ کس چیز کے وارث ہوں گے جی؟ منبر رسول کے وارث، بس۔ سیاست رسول کے وارث نہیں ہوں گے، ریاست رسول کے وارث نہیں ہوں گے، تخت رسول کے وارث نہیں ہوں گے، معاشرت رسول کے وارث نہیں ہوں گے، معاملات رسول کے وارث نہیں ہوں گے۔ کس کے وارث ہوں گے؟ صرف منبر رسول کے وارث ہوں گے۔ منبر رسول پہ تو اور میں متفق ہے، زانی کھڑا نہ ہو، شرابی کھڑا نہ ہو، اگر کھڑا ہو جائے اس کو منبر سے اتار دیا جاتا ہے۔ آپ گوارا کریں گے کہ منبر رسول کے اوپر کوئی زانی کھڑا ہو؟ اللہ کا شکر ہے اتنا ایمان باقی ہے، لیکن صرف اتنا ہی باقی ہے۔ تخت رسول کے اوپر، خلافت رسول کے اوپر، ریاست رسول کے اوپر زانی آ جائے، چور آ جائے، کرپٹ آ جائے، بے ایمان آ جائے، نہ آپ کا ضمیر جاگے گا نہ میرا ضمیر جاگے گا۔ ہم اسلامی نظام کے دعوے دار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں رسول اللہ کی نہ سیاست کی سمجھ آئی نہ نظام کی سمجھ آئی۔ اور میرے بھائیو، یہ نظام ایک صدی کے لیے نہیں آیا، 2 صدیوں کے لیے نہیں آیا، یہ قیامت تک کے لیے ایک کلیہ فارمولہ ہے۔ کیا فارمولہ ہے؟ 1400 سال پہلے آیا، معاشرے میں ڈکیتی ختم، چوری ختم، زنا ختم، حتیٰ کہ آپ حیران رہ جائیں گے اس نظام کا مطالعہ کر کے، سبحان اللہ، کہ آپ کو زنا کے گواہ نہیں مل رہے، لیکن مائد اسلمی آ رہے ہیں، اللہ کے رسول ایسا نظام آ چکا ہے، مجھے سزا دے دی، اقرار جرم کرتا ہوں۔ شبیب پیغام دیا، اقرار جرم از خود آ کے کر رہی ہے، گواہ موجود نہیں ہے، نظام آیا، اتنا خوف خدا اور آخرت کی فکر پیدا ہوئی، از خود پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اسی دنیا میں سزا بھگتنا چاہتا ہوں تاکہ ارب سال کی زندگی بہتر ہو جائے۔ یہ نظام کے اثرات ہیں۔
آپ یہ کہتے ہیں یہ وقت تھا، یہ بات بھی سب سے بڑی جھوٹ ہے۔ رسول اللہ کے بعد جب تک بھی یہ نظام معاشرے میں رہا، معاشرے سے زنا ختم ہوا، چوری ختم ہوئی، ڈکیتی ختم ہوئی۔ اس کی ایک مثال دے کے بات کی طرف آتا ہوں۔ آج خلیجی ممالک اور سعودی عرب کی صرف مثال دے رہا ہوں، انہوں نے رسول اللہ کے نظام کیا ایک جز کی بات ہو رہی ہے، ایک جز نافذ کیا۔ وہ کیا؟ حدود اللہ بڑا اہم جز ہے، چھوٹا جز نہیں ہے۔ حدود اللہ کو نافذ کیا۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں پڑھے لکھے کہ جی اجتہاد ہونا چاہیے ان معاملات کے اوپر، کہ جی وہ 1400 سال پہلے کا جو سسٹم تھا وہ آج وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ ہے۔ آپ مجھے بتائیے آج 1400 سال گزرنے کے بعد سعودی عرب میں حدود اللہ کو نافذ کیا گیا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، سارے خلیجی ممالک کا بھی آپ جائزہ لے لیجیے، جہاں جہاں حدود اللہ نافذ ہے۔ آپ اٹھائیے گوگل، آج کل تو کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، آپ سرچ کیجیے سعودی عرب میں پورے ایک سال میں جتنے جرائم ہوتے ہیں ملا کر، چوری، ڈکیتی، قتل، زنا، ہر قسم کا جرم ملا کر ایک دن میں سعودی عرب میں جتنے جرم ہوتے ہیں، ایک سال میں سعودی عرب میں جتنے جرم ہوتے ہیں وہ نیو یارک میں ایک دن کے جرائم سے کم ہے۔ آپ سرمایہ دارانہ نظام کس نے بنایا تھا؟ انسانوں نے۔ اس کے ایک دن کے جرائم مد مقابل اسلامی سسٹم کے جرائم کا آج 1400 سال بعد جائزہ لے لیجئے، ایک سال کے جرم بھی اتنے نہیں بنتے جتنے نیو یارک میں ایک دن کے ہیں۔ آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ مسجد کا مولوی مسجد میں تو آگے کھڑا ہوگا، آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے کھڑا ہوتا ہے؟ عالم دین نہ بھی ہو، قاری ہو، قرآن کو تلاوت کرنے والا آگے کھڑا ہوتا ہے کہ پیچھے؟ آگے کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اور میں اپنے مدارس کے اندر بچوں کو اس لیے بھیجتے ہیں کہ دین کا طالب علم بن جائے گا، رہنما بننے کے لیے، مقتدا بننے کے لیے، پیشوا اور رہبر بننے کے لیے۔ لیکن جب وہ دین کا مکمل طالب علم بن جائے گا، باہر نکل کے نعرہ لگائے گا نواز شریف زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ دین کا طالب علم اس لیے بنایا گیا۔ دین کا طالب علم علماء انبیاء کے جو وارث ہیں، تخت کے وارث نہیں ہے، سیاست کے وارث نہیں ہے، معاشرت اور معاملات کے وارث نہیں ہے۔ کیا علماء کو یہ بات ذہن دیتی ہے کہ نظام مصطفیٰ، نظام اسلام کے مد مقابل آپ کس کے بندے؟ میں نون لیگ کا بندہ ہوں۔ آپ کس کے بندے؟ میں پی ٹی آئی۔ آپ بھٹو۔ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ اللہ کے نظام کے لیے کھڑے ہونے والے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ کی قسم یہ ایک ایسا کلیہ اور فارمولا ہے۔ ایک فارمولا ہوتا ہے، ایک دفعہ لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جائے، H2O، دو ہائیڈروجن ایٹم ہو، ایک آکسیجن ایٹم ہو، ہمیشہ کیا بنے گا؟ پانی بنے گا ہمیشہ۔ 1400 سال پہلے بھی پانی بنے گا، 1400 سال بعد بھی پانی بنے گا۔ اسلامی نظام بھی جب بھی آئے گا معاشرے سے زنا کو ختم کرے گا، چوری کو ختم کرے گا، ڈکیتی کو ختم کرے گا، معیشت کو اتنا اوپر لے جائے گا، میں اور آپ ہاتھوں میں زکات لے کے پھر رہے ہوں گے، لینے والا نہیں ملے گا۔ لیکن عقل پہ پردہ سرمایہ دارانہ نظام نے، سیکولر نظام نے آپ کے ووٹوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں یہ مغالطہ ڈال دیا، مولوی دا سیاست ہی کوئی کام نہیں، مولوی سیاست نہ کرے، مولوی کا یہ پیراڈائم نہیں ہے، مولوی کا یہ باب نہیں ہے، مولوی عالم اس میں داخل نہ ہو تاکہ ساری زندگی تم جاہلوں کے پیچھے لگے رہو، جاہلوں کے نعرے لگاتے رہو، جاہلوں کو ووٹ دیتے رہو۔ کب جاگو گے؟ اور اللہ کی قسم اگر آپ چاہیں اور ہم اپنے نوجوانوں کو اس آئین، اس قانون، اس دستور کے ماتحت رکھتے ہوئے چاہتے ہیں کہ بلٹ کی بجائے بیلٹ کے ذریعے تبدیلی کا سوچ تو پیدا کرو۔ آج ہو سکتا ہے یہ آواز ہماری نکار ہاننے میں ایک توتی کی کیفیت رکھتی ہو، لیکن سوچ پیدا ہوگی تو حلقے بنائے جائیں گے، سوچ پیدا ہوگی تو اسٹرگل کی جائے گی۔ آج دکھ کا مقام ہے، دکھ کا مقام ہے۔ 75 برس پاکستان کو بنے ہوئے بیت گئے، حقیقت میں اسلام پسندوں کی بات کی ہے، دیوبندی بریلوی بھائیوں کی بات الگ ہے۔ اہل حدیث کی ان 75 سالوں میں ایک یونین کونسل ایسی نہیں جو اپنے مسلک کی بنیاد پر جیت سکے۔ ایک ایم پی اے کی سیٹ نہیں ہے، ایک ایم این اے کی سیٹ نہیں ہے۔ وہ آپ اگر متحد اور متفق ہو جائیں، اللہ کی قسم آپ کو ان سرمایہ دارانہ نظام کے جو سرحیل ہیں، ان پارٹیوں سے کبھی بھیک مانگنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ یہ آپ کے پیچھے ترلے کرتے ہوئے، منتیں کرتے ہوئے آئیں کہ اللہ کے لیے
ہمارے ساتھ چلیے. ہم اتحاد کی سیاست کے قائل ہیں, ہم اتحاد کی سیاست کے قائل ہیں, لیکن اس بات کے اوپر قائل نہیں ہے کہ رسول اللہ کا نظام نیچے ہو, سرمایہ دارانہ نظام اوپر ہو. اس چیز کے قائل نہیں ہے. اتحاد ہو سکتا ہے, اتحاد کسی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن آپ جب جتھا سازی نہیں کرتے, جب آپ تنظیم سازی نہیں کرتے, جب آپ اپنی حلقائی سیاست نہیں کرتے, تو ظاہرہ ووٹ ابھی اس مجمع کے اندر آپ سروے کرا لیں, کس کو ووٹ دیا؟ نون لیگ کو. کس کو دیا؟ آدھی نے پی ٹی آئی کو دیا ہوگا, آدھی نے اسلامی جماعتوں کو دینے والے شاید 4 یا 5 یا 10 افراد موجود ہو, اسلامی نظام کے سپورٹر 10 ہو. کس کو ووٹ دیا؟ نون لیگ. کس کو؟ ٹرانسجنڈر بل پاس ہوا ہے, جاؤ علماء سے فتویٰ لو. جن پارٹیوں کو تم نے ووٹ دیا انہوں نے پاس کیا, تینوں پارٹیاں ملوث ہیں ایسے خطرناک غیر شرعی غیر اسلامی قانون بنانے میں. تم نے ووٹ دیا, جاؤ کسی عالم دین سے, پاکستان کے کسی بھی مسلک کے عالم دین سے فتویٰ لے لو, اس جرم میں تم شامل ہو گے نہیں جنہوں نے ووٹ دیا. اور کیوں اپنے آپ کو, ہمارا نظام تو موت کے بعد کی سسٹم سمجھاتا ہے. اسلامی نظام تو موت کے بعد کی ارب سال کی زندگی کو سیدھا کرنے کی آپ کو راہ دکھلاتا ہے. آپ اپنی زندگیوں کو اسلام کے خلاف چلا رہے ہیں. کوئی عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے, کوئی نواز شریف زندہ باد کے نعرے لگا رہا ہے. اسلام زندہ باد, رسول اللہ زندہ باد کے نعرے کب لگیں گے؟ یہ وطن, یہ دھرتی 75 سال قبل اسلامی سسٹم بنانے کے لیے بنی تھی کہ سرمایہ دارانوں کو سیٹیں دینے کے لیے بنی تھی. آپ سب ساتھی تحریک دفاع اسلام کے اس قوت, اس مشن حلقہ جاتی سیاست کے اندر قدم رکھنے, منظم کرنے. میں یہ نہیں کہتا جیت جائیں, اور بھائی ایک بات بڑی اہم ہے, یہ بات بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. ایمانداری سے بتلائیے, اگر آپ لوگ اللہ کے فضل سے آپ لوگ ہمارا ساتھ ہمیشہ سے دیتے آئے ہیں, اور لاہور کی سرزمین اس بات کے اوپر گواہ ہے کہ خلاف شریعت جب بھی کوئی کام ہوا آپ لوگوں کے احتجاج کی وجہ سے اس کام کو ہم نے روکا بھی ہے اور ٹوکا بھی ہے. قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جم ہارنا کا کیس آپ کے سامنے ہے. کہا داڑھی پگڑی والا داخل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا بڑے بڑے لوگ آپ کو پتا ان کے پیچھے موجود تھے. میں نے کہا قانونی طور پہ, آئینی طور پہ مال روڈ کے اوپر 1000 بندے کو میں پگڑی لے کے آؤں گا, کوئی پتھر نہیں چلے گا, کوئی لاٹھی نہیں چلے گی, احتجاج کریں گے, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کھڑے ہوں گے. یقین کیجیے صرف اعلان سے انہوں نے ترمیم کر دی کہ اب پگڑی اور داڑھی والا داخل ہو سکتا ہے. آپ لوگوں نے احتجاج کیا, گستاحان صحابہ کے خلاف مقدمے درج ہوئے, آپ لوگوں نے میرے ساتھ احتجاج کیا. وہ ٹی وی کے مالک جو ہے ایک خاص سوچ اور فکر کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ کی توہین کروا بیٹھے تھے, ان کے خلاف مقدمے درج ہوئے. کس وجہ سے؟ آپ لوگوں کے ساتھ کی وجہ سے. کیا سیٹ موجود تھی؟ علامہ شہید نے کیا کہا تھا؟ علامہ شہید نے کہا تھا آؤ میرے ہوتے ہوئے. کتنی سیٹیں تھی علامہ صاحب کے پاس؟ نہیں تھی نا. لیکن اگر میں زندہ ہوں, میرے ہوتے ہوئے خلاف شریعت کوئی بل پاس کروا کے دکھا دو, تو میرے بھائیوں دفاع صحابہ کے لیے ہمیں کسی سیٹ کی ضرورت, سیٹ کے بغیر دفاع صحابہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ ختم نبوت کا دفاع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں اس دفاع کو کرتے رہیں گے. کیا حسن نے سمجھا ہے, کیا عشق نے جانا ہے, ہم ہاتھ نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.